الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کی طرف سے مختصر حفاظ کورس بعنوان تلاوت سبق نمبر 3، ثنا کے بغیر تلاوت شروع کرنا۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی حافظ نے ثنا پڑھے بغیر تلاوت شروع کر دی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے ثنا کے چھوڑ دینے کی عادت ہرگز نہ بنائی جائے۔ 10 سیکنڈ بچانے کے لیے سنت کی خلاف ورزی کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ دوسرا عنوان، اہم پوائنٹ، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا۔ قرآن مجید دیکھ کر نماز پڑھانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن یاد نہ ہو تو کسی اور کو آگے کر دیا جائے، محض اپنی ناک کی خاطر رمضان المبارک میں لوگوں کی تراویح خراب نہ کی جائے۔ تیسرا اہم پوائنٹ، کتنی آواز میں قرات کرے۔ افضل تو یہ ہے کہ اتنی آواز میں قرات کرے مقتدی بلا تکلف سن سکیں، نہ اتنا آہستہ پڑھے کہ مقتدی سن نہ سکیں، نہ اتنا زور سے پڑھے کہ تکلیف کا باعث ہو۔ لوگوں کی کمی اور زیادتی کے اعتبار سے آواز میں بھی کمی زیادتی کرنی چاہیے۔ چوتھا اہم پوائنٹ، تیز پڑھنا۔ جلدی فارغ ہونے کے لیے یا یاد نہ ہونے کی وجہ سے اتنا تیز پڑھنا کہ مقتدیوں کو سوائے یعلمون اور تعلمون کے کچھ سمجھ نہ آئے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح تیز پڑھنے سے حرف کٹ جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، جس سے بعض اوقات معنی میں خرابی آ جاتی ہے، نماز فاسد تک ہو جاتی ہے۔ ایسی تلاوت سے ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ اس لیے قرات درمیانی رفتار سے صاف ستھری ہو، حروف کو اس کے مخارج سے صفات کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ پانچواں اہم عنوان، سورۃ الفاتحہ کا تکرار۔ سورۃ فاتحہ 2 بار پڑھ لی یا اس سے کے اکثر حصے کا تکرار کیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 6، آیات کا تکرار۔ اگلی آیت یاد نہ آنے کی وجہ سے پچھلی آیت کو بار بار پڑھا جا سکتا ہے، اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ آیتیں رہ گئی ہیں، اگر پڑھتے ہوئے کچھ آیات رہ گئی تو ان کو بعد میں پڑھنا ضروری ہے، ورنہ ختم ناقص رہ جائے گا۔ اب یا تو اسی دن پڑھ لے یا اگلے دن بہر صورت ختم مکمل ہو جائے گا جب پڑھ لے گا۔ 8واں اہم عنوان، مشابہ لگ گیا، بھول کر ادھر ادھر سے پڑھنا۔ مشابہ لگ جانے کی صورت میں یا بھول کر حافظ صاحب نے دوسری جگہ سے پڑھنا شروع کر دیا، پھر یاد آنے پر دوبارہ اپنے پارے کی طرف لوٹے تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ 9واں اہم عنوان، بھول کر خاموش ہو جانا، سوچنا۔ حافظ صاحب بھول گئے، سامع نے بھی بر وقت لقمہ نہیں دیا، حافظ صاحب خاموش ہو گئے، سوچنے لگے، اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یا اس سے زائد خاموش رہے تو آخر میں سجدہ سہو کریں۔ 10واں اہم عنوان، ختم کے دن مفلحون تک پڑھنا۔ تکمیل قرآن کے موقع پر اس جذبہ اور نیت سے ایک قرآن کی تکمیل کے ساتھ ہی دوسری مرتبہ قرآن مجید شروع کر دیا جائے۔ تکمیل کے بعد سورۃ البقرہ کو مفلحون تک پڑھنا مستحب ہے، البتہ اس کی ترتیب یہ ہو کہ 19ویں رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لیا جائے اور 20ویں رکعت میں سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ پڑھا جائے، یا 20ویں رکعت میں سورۃ الناس پڑھ کر سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ پڑھ لیا جائے، لیکن یہ خیال رہے کہ اس صورت میں سورۃ الناس کے بعد سورۃ فاتحہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی۔ بعض حفاظ سورۃ الفاتحہ مقرر کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مفلحون تک پڑھنے کے بعد قیام کی ہی حالت میں مزید دعائیں پڑھنا ثابت نہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ 11واں اور آخری اہم عنوان، ختم میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا۔ یہ صورت جس علاقے میں یہ رسم بن چکی ہے، تکمیل قرآن کے دن 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے یا اس طرح کے تکرار کو لازم سمجھا جاتا ہے، وہاں اس کا چھوڑ دینا لازم ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔